سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی، جسٹس یحییٰ آفریدی آج چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر آصف زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب حلف برداری میں اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ججز، پارلیمنٹیرینز اور سرکاری حکام شرکت کریں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 3 سال تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. As a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa, I have learnt a lot. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion. Principles of trichotomy of power shall prevail. If you in any way provoke him, only God may help and save you. نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اہداف سیٹ کر لیے۔ کہتے ہیں اختیارات کی تقسیم کے اصولوں پر عمل ہوگا، عوام کے لیے قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ جسٹس فائز کی شخصیت اور کام کے انداز کو سراہا۔ عہد فائز بھی تمام ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے۔ فل کورٹ الوداعی ریفرنس سے خطاب میں کہا، ممکن ہے ہم نے غلط فیصلے کیے، ہم کاغذ اور قانون پر چلتے ہیں جس سے ایک فریق کو فائدہ ہوا ہو اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے یہ صرف اوپر والا جانتا ہے۔ ملازمت کے آخری روز سپریم کورٹ کے باہر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی کیا۔ لکی مروت میں خارجی دہشت گردوں کا مسجد پر حملہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کیڈٹ عارف اللہ معصوم جانیں بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پی ایم کاکول میں زیر تربیت عارف اللہ چھٹی پر اپنے آبائی شہر آئے ہوئے تھے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید کو خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ۔ مسلح افراد نے قیدی وینز پر گولیاں برسائیں، شیشے توڑ ڈالے۔ 3 قیدی وینز میں 82 ملزم موجود تھے۔ قیدیوں کو پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے سمیت بھاگنے والے تمام قیدی پکڑے گئے۔ 4 حملہ آور بھی گرفتار، ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل۔ یہ جو پولیس وینز پر حملہ کیا گیا ہے، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی فلم کی سٹوری لگتی ہے کہ پولیس نے دروازہ کھولا اور کہا بھاگ جاؤ، دوڑ لگا دو، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گینگسٹرز کی طرح، اور جو کرمنل گینگز ہوتے ہیں اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پریزن وین ذرا سی سلو حملہ کر کے تو ملزمان کو جو ہے وہ وہاں سے فرار کروا دیں۔ یہ جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کا سلسلہ ہے، یہ بند ہوگا، اور ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ آئندہ کوئی بھی ملزم جو ہے ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ پریزن وین کو روک کے ملزمان کو فرار کرنے کی کوشش کرے۔ قیدی وینز پر منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا۔ گینگسٹرز کی طرح قیدی وین کی رفتار آہستہ ہونے پر حملہ کیا گیا۔ فلم کی سٹوری لگ رہی ہے کہ وین کا دروازہ کھول کر کہا کہ بھاگ جاؤ۔ عطا تارڑ کے پی ٹی آئی پر وار، حملہ آوروں اور منصوبہ سازوں کو کٹہرے ملا کر مثال بنانے کا 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بتایا کہ سنجانی ٹول پلازا کے پاس قیدی وینز پر حملہ کیا گیا۔ دیکھیں 56 کلازز تھی اس ترمیم کی، اور ہم ان کو 22 پہ لے آئے۔ فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں، میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم تو اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں، اور نہ کسی جلسوں پر تشدد کے قائل ہیں، نہ سیاسی ورکروں کی گرفتاریوں کے ہم قائل ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں، ایسا ہوا تو اس کا راستہ روکیں گے، اس کے خلاف مضبوط مزاحمت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو 2 ٹوک پیغام، کہا اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، صوبوں کی وفاق پر چڑھائی مناسب نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلندی پر،
انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 90,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 90,089 پوائنٹس پر بند ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو مبارکباد، کہتے ہیں چند روز میں معیشت کی بہتری کے حوالے سے مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا، نیپرا نے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ جولائی 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ماحول دوست بسیں خریدنے کے لیے 43 ارب کے فنڈ منظور۔ بسیں لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں چلائی جائیں گی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 39ویں اجلاس میں دی گئی۔ نواز شریف لاہور سے دبئی چلے گئے، 1 روز قیام کے بعد لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف 1 سال 4 روز بعد دوبارہ بیرون ملک گئے۔ لندن میں اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ امریکہ اور یورپ کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ بیلجیم کے سفیر نے حکومت کے معاشی ویژن کو سراہا، مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں کی تعریف کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششیں، حکومت اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ بھیجے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب۔ وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتایا کہ امریکہ کو قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی تجویز دی ہے۔ پولیو کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ، بلوچستان کے ضلع لورالائی سے پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، ملک میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 41 ہو گئی۔ جمالی پل خوف کی علامت، اسٹریٹ کرمنلز کی آماج گاہ، کراچی سپر ہائی وے پر جمالی پل کرمنلز کے لیے ہاٹ سپاٹ۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہری اور پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق۔ مقابلوں کے دوران اب تک 8 ڈاکو مارے جا چکے، پولیس کا دعویٰ۔ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے جمالی کے اطراف مستقل پکٹس قائم کر دی گئیں۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی، 3 صحافی شہید کر دیے۔ حملے سے پہلے نہ انخلاء کے احکامات نہ وارننگ دی گئی۔ اسرائیل کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے خالی کرنے کا حکم۔ حزب اللہ سے جھڑپ میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں بڑا حملہ، اسرائیلی ٹینکوں کی کمال ادوان اسپتال پر گولہ باری، اسپتال عملے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ جبالیہ کا محاصرہ کر کے 69 فلسطینیوں کا قتل عام جاری، 10 رہائشی عمارتیں تباہ، 150 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ خان یونس میں ایک ہی خاندان کے 14 بچوں سمیت 38 افراد شہید ہو گئے۔ زمین اور فضا سے دہشت گردوں پر یلغار، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، فلک شکاف نعرے۔ پاکستان اور روس کی افواج کی انسداد دہشت گردی مشق 2 روز بعد 7 ختم ہو گئی۔ دونوں افواج کے جوانوں نے ایک دوسرے کی تکنیک اور طریقہ کار سیکھا۔ مہمان خصوصی لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ لاہور میں آلودگی کا شکنجہ برقرار، فضا دھندلی ہو گئی، اسموگ کی بھی انٹری۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، شرح 194 ریکارڈ۔ سورج کی تپش، شہر میں گرمی کا راج برقرار، شہر کا درجہ حرارت 32 ڈگری تک ریکارڈ، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ راوی شہر میں انسداد اسموگ نائٹ آپریشن میں 2 فیکٹریاں سیل، آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی پر جے پی اسٹیل، علی حجویری انڈسٹری سیل۔ حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن پر لاہور کو آلودگی فری شہر بنائیں گے۔ اسموگ کا باعث کارخانوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی۔ بچوں کو سوشل میڈیا کے اثر سے بچانے کی کوشش، نوابے نے مختلف ایپس کے استعمال کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی۔ 15 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ نئے قوانین ٹیکنالوجی کمپنیوں کو کم عمر بچوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنے سے بھی روکیں گے، اطلاق نیٹ فلکس جیسی کمپنیوں پر بھی ہوگا۔